اور خاص طور پہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں جن کو وہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اردو بولنے والوں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ ماضی میں اس قسم کی جو چیزیں کہی گئی ہیں اس سے بہت نقصان ہوا ہے، بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی اور نفرتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس سے کراچی شہر کو بہت نقصان ہوا ہے، صوبہ سندھ کو نقصان ہوا ہے، ہمارے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ایشوز ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بات کریں، اور بات کرنے کا بھی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے سر پہ بندوق رکھیں اور کہیں کہ ہم آپ سے بیٹھ کے بات کریں، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ پروٹیسٹ کیجئے، پرامن کیجئے، ہم بالکل آپ کے سر کو تسلیم کرتے ہیں، اور اگر ہم نے صرف ریز زون پر آنے کی بنیاد پر کوئی سختی کرنی ہوتی ہے ہم جماعت اسلامی پہ کرتے ہیں، ہم اس پہ کرتے۔ ہم نے ان کو نہیں روکا، جماعت اسلامی نے کئی مرتبہ مین شاہراہیں بند کر دی، ہم نے وہ برداشت کیا، لوگ تکلیف میں رہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ایم کیو ایم بھی کل شاہراہ فیصل سے نکلی، شہریوں کو تکلیف ہوئی، ہم نے بالکل روکنے کی ان کو کوشش نہیں کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تو چیف منسٹر ہاؤس پہ وہ ویسے نارمل آتے ہیں تو شاید پہلے بھی لوگ آتے رہتے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوا، لیکن اس مرتبہ ہماری جو مجبوری بن گئی وہ پی ایس ایل کی ٹیمز کا یہاں ٹھہرنا تھا، جس کی وجہ سے یہ کچھ ایکشنز لیے گئے۔ میں وقار بھائی سے کہوں گا تھوڑی بات کر لیں، کچھ راشد کر لیں کہ پھر آپ سے حوالے دیں۔ اس وقت ادھر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو کل جو صورتحال پیدا کی متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی شہر میں، اس کے بارے میں سعید بری صاحب نے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پرامن احتجاج پہ یقین رکھتی ہے، اور پرامن احتجاج جو بھی کرتا ہے اس کو کبھی ہم نے ریاستی جبر سے دبانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جماعت اسلامی پچھلے 26-27 دن سے شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج کرتی رہی ہے اور مختلف جماعتیں کرتی رہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ہم نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو ان کے جمہوری حق کے تحت فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ کراچی شہر میں حکومت سندھ کی کاوشوں سے کرکٹ بہت مشکل سے بحال ہوئی ہے، کراچی کے اسٹیڈیم آباد ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اور یہ دنیا کو پتہ تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کراچی کے 5 اسٹار ہوٹل موون پک میں پی ایس ایل کی تمام ٹیمیں جو ہیں ان کو وہاں ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کو اتنا سیکیور کیا گیا ہے کہ اس کو ایک ببل کی شکل دی گئی ہے کہ جس میں باہر کا آدمی اندر اور اندر کا آدمی باہر نہیں جا سکتا کسی پرمیشن کے بغیر، اور اس کے اطراف میں سینکڑوں لوگوں کا جمع ہونا، پرتشدد ہونا، وہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک بھی تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ کراچی میں دفن ہو چکی ہے۔ وہ اس کو زندہ کرنے کے لیے ہمیشہ لسانیت کا سہارا لیتے ہیں، لسانیت کو فروغ دینے کے لیے وہ مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہری ان کی 30 سالہ کارکردگی کو دیکھ کر اب بہت باشعور ہو چکے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ کراچی کے شہریوں کا لسانیت کے نام پر جو قتل عام کیا گیا، جو یہاں پہ نفرتیں پیدا کی گئیں، اس کا نقصان کراچی کے شہریوں کو اور کراچی کو بہت ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے بہت کوششیں کر کے، بہت اقدامات کر کے کراچی شہر کا امن بحال کیا ہے، اور کراچی کے لوگ اب کسی بھی قسم کی اس منفی سیاست کے رجحان میں نہیں آئیں گے وہ۔ اور میں اپیل کرتا ہوں کراچی کے شہریوں سے کہ وہ پرامن رہیں اور وہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی تشدد کو سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت سندھ ہر ممکن اقدامات کرے گی، اور جہاں تک بات یہ لوکل گورنمنٹ کی کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دروازے مذاکرات کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی 2 سیٹنگ کی ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، ان سے بات چیت کی ہے۔ ایک دفعہ ہم خود ان کے دھرنے میں جا کے بات چیت کر کے آئے، ایک دفعہ دوسری دفعہ اسی اسمبلی بلڈنگ کے ہال کے دفتر میں ان کے ساتھ ملاقات کر کے مذاکرات کیے ہیں۔ پھر اب پی ایس پی کے ساتھ بھی ان سے بات چیت کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس قانون کے حوالے سے صوبائی وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب نے اس قانون کے بننے سے مہینہ پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو خطوط بھی لکھے تھے، ان سے ان کی رائے اور مشورے بھی لیے تھے، اور ہم تو یہ بل اسمبلی میں لے کے آئے، جبکہ تینوں جو ہمارے علاوہ صوبائی حکومتیں ہیں وہاں کے جو قانون ہیں، لیکن بات یہ نہ جماعت اسلامی، نہ ایم کیو ایم، نہ پی ٹی آئی
کوئی 2001 کی وہاں بات نہیں کی جاتی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا قانون ہے وہ قانون 2001 سے بھی بہتر ہے اور 2013 سے بھی بہت بہتر ہے, جس میں عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کئی قانون سازی اس میں کی گئی ہے, بہت زیادہ اس میں ان کے فنکشنز رکھے گئے ہیں. تو اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو برگلانا, اب شاید لوگ ان کے اس گمراہ کن پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے. میں پھر اپیل کرتا ہوں کراچی کے شہریوں سے کہ پرامن رہیں اور ان کے کسی بھی قسم کے لسانیت والے جھانسے میں نہ آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ان کو ہر ممکن مدد بھی فراہم کرے گی اور تعاون بھی فراہم کرے گی. ایک سیکنڈ علی راشد کو بات تھوڑا اس طرف بس یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, سعید بھائی نے اور وقاص بھائی نے کافی باتیں کر لیں. جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر ایم کیو ایم ایز اے پارٹی ختم ہو چکی ہے. ان کو کراچی میں اپنی سیاسی موت دکھ چکی ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں گے کنٹونمنٹ الیکشنز جو ہوئے اس میں سب سے زیادہ ووٹ جس پارٹی کو پڑے وہ نمبر 1 پیپلز پارٹی تھی, نمبر 2 پی ٹی آئی, نمبر 3 جماعت اسلامی اور نمبر 4 ایم کیو ایم. ویسے ہی جہاں یہاں ایک نیشنل اسمبلی سیٹ کا الیکشن ہوا تھا وہاں ایم کیو ایم نمبر 6 پہ آئی, ان کو پی ایس پی سے بھی کم ووٹ پڑے. اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ یہ نفرتوں کی سیاست پھر سے کریں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے, اسپیشلی ایسے موقع پہ جہاں کراچی کی خوشیاں, کراچی کی ڈیلائٹس جو کراچی سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا وہ روشنیاں واپس آ رہی ہیں. اب دیکھیں جیسے وہ ایک ان کو جب جانا تھا پریس کلب, لاسٹ منٹ سی ایم ہاؤس روٹ چینج کیا گیا, یہاں تک پریس کلب پہ ان کا جو ساؤنڈ سسٹم تھا جو جہاں سپیچز ہونی تھی وہ وہاں پہنچ گئے, آدھے ان کے کارکنان وہاں پہنچ گئے, مگر لاسٹ منٹ انہوں نے روٹ چینج کر کے سی ایم ہاؤس کی طرف اپنا رخ کر لیا. یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا, اس لیے وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ میدان جو ہے لوکل باڈیز کا جماعت اسلامی مار چکی ہے, ان سے پہلے سٹنز کر چکی ہے, ان سے پہلے کورٹ میں جا چکی ہے, اب یہاں ایم کیو ایم کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا. تو یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہوئی. مگر یہاں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا میں ایم کیو ایم سے کہ اس قسم کی چیزیں نہیں کریں. یہاں کرکٹ واپس آیا ہے, انٹرنیشنل پلیئرز آئے ہوئے ہیں, اور یہ سب چیزیں کرنے سے انٹرنیشنلی پاکستان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں ہو کہ لوگ کراچی کے شہری سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جو یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ایم کیو ایم پاکستان کی زبان پہ ہے, کیا وہ نعرہ ان کے دل میں بھی ہے یا نہیں ہے. تھینک یو. ایک اگر ایک ایک کر کے گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ یہ جو قانون ہے اس کو بھی واپس لے, اور کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر معافی مانگے, ورنہ ان کی انٹری جو ہے کراچی میں باقاعدہ طور پہ بڑی دھمکی دی گئی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. تو کیا ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اس طرح کی دھمکی دی جا سکتی ہے؟ اس کو آپ قانونی طور پہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ذمہ دار پولیس تھی یا ایم کیو ایم کے ورکر تھے, اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری وغیرہ بھی کروائیں گے آپ؟ پتہ نہیں, بہت ساری چیزیں آپ نے پوچھ لی ہیں, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبات ہوتے رہتے ہیں, وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں, یہ دیں وہ دیں, اس کا تو کچھ نہیں ہوا, نان سیریس ساری باتیں یہ. لیکن وزیر اعلیٰ پر بات کرتے کرتے انہوں نے پھر بہت ہی تعصب بھری زبان استعمال کی ہے اور بہت نفرت انگیز الفاظ انہوں نے استعمال کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہے. دوسری بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی قصور پولیس کا تھا کہ کس کا تھا, مطلب آپ کو بھی اب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں تو ساری چیز بتا چکا کہ دیکھیں جہاں اس طرح کی کوئی ٹیمز ٹھہری ہوتی ہیں, اب میں ذرا پی ٹی آئی والوں کو بھی چیک کروں گا نا, کبھی یہ لاہور میں میچز ہوں گے اور وہاں جب بھی کسی ہوٹل میں ٹیمیں ٹھہریں گی تو وہاں اگر کوئی چلا جائے اس ہوٹل کے سامنے 1000 لوگوں کا چھتا لے کے اور مظاہرہ کرنے کے لیے, تو کیا اس کو کرنے کی اجازت دیں گے اور کہیں کہ جو دھرنا لگا کے بیٹھتے ہیں؟ یہ صوبائی حکومت کا ایشو نہیں ہے, یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا بھی ایشو نہیں ہے. پاکستان میں جو کرکٹ آئی ہے واپس, اور اس کو سنبھالنا, ان کو یہ احساس دلانا کہ اب اگر پاکستان میں آپ کرکٹ کھیلنے آ رہے ہیں تو آپ محفوظ رہیں گے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کل کا جو سارا احتجاج تھا یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے. دیکھیں بچے کو پتہ ہے کہ وہ کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بتایا گیا کہ فلاں. کس نے تمہیں بتایا کہ تم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ ان کو پتہ تھا
کہ PSL کی ٹیمیں ٹھہری ہوئی ہیں اور اگر شاید اس قسم کی شرارت کریں گے تو بین الاقوامی طور پر جو ہے ان کو کوریج مل جائے گی، ان کو اسپیس مل جائے گی کہ جی کراچی شہر میں یہ تماشا ہوا اور بہت سارے بین الاقوامی کھلاڑیوں نے کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا اور PSL کے میچز منسوخ ہو گئے. یہ وہ چاہتے ہیں اپنی جو مائلیج حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی قیمت چاہے پورے ملک کو ادا کرنی پڑے، پورے کراچی کے لوگوں کو ادا کرنی پڑے، پورا ملک شاید دنیا میں بدنام ہو جائے، لیکن چونکہ ان کو مائلیج مل جائے کہ جی ہم نے جو ہے وہ بڑا کام کارنامہ کر دیا ہے. اور میں 30 مجھے افسوس اس پہ بھی ہو رہا ہے کہ PTI کے چول وفاقی وزیر بھی جو ہیں وہ بھی اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ جو اقدام ایڈمنسٹریشن نے یہاں کیا ہے وہ پاکستان کے نام کو محفوظ کرنے کے لیے کیا ہے، پاکستان کے امیج کو دنیا بھر میں جو ایک بہتری آئی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے. PSL کا جو انعقاد ہو رہا ہے اس کو ہم نے یقینی بنانے کے لیے کیا ہے کہ وہ ہو جائے اور کسی شر پسندی کی وجہ سے وہ یہاں سے خراب نہ ہو. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بڑا اچھا کام MQM کر رہی تھی اور سندھ حکومت نے ظلم کر دیا تو اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ PTI اور MQM کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس قسم کے کسی ایکشن کے خلاف وہ احتجاج بھی کریں، آواز بھی اٹھائیں، اس لیے کہ یہ تو ماضی میں ان کا وسیم اختر کس منہ سے کہتا ہے جب وہ خود وہ مشیر داخلہ تھا 12 مئی میں، اور جب یہاں 50 سے زیادہ آدمی جو سیاسی کارکنوں کا قتل ہوا تھا، کس نے قتل کیا تھا آپ کو نہیں پتہ ہے، اور وہ آج بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیٹکس کرنے کا حق ہے، اپنی پولیٹیکل اسپیس ریگین کرنے کی کوشش کرنے کا پورا حق ہے، لیکن خدا کے لیے پاکستان کے نام کی قیمت پر نہ کریں. ایک منٹ سنجے ایک منٹ ذرا سنجے کر دیں. باوجود یہ نامعلوم افراد کیسے آگے سڑکوں پر ٹائر جلائے، اس پر آپ کی انتظامیہ کہاں تھی؟ آپ نے وہاں تو لاٹھی چارج کر دیا، لیکن جو شہریوں کو پھر ایک 4 سال کے بعد دوبارہ عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے لوگ باہر نکلے تھے، ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ سندھ حکومت نے کیا ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے؟ دیکھیں اچھا ہے آپ نے یہ پوچھ لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نامعلوم سب کو معلوم ہے، اور میں نام لے لیتا ہوں MQM کے لوگ تھے، یہ روایتی طریقہ انہی کا ہے. لیکن میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ زمانہ گزر گیا جب یہ چٹکی بجاتے تھے اور پورا شہر بند ہو جاتا تھا. خوف زدہ ہوتے تھے لوگ، یہ مارتے تھے لوگوں کو، قتل کرتے تھے نا، اس لیے لوگ نہیں نکلتے تھے، دکانیں جلاتے تھے، اس لیے لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے. کل جب یہ چیزیں ساری ہوئی ہیں شہر کے کچھ علاقوں میں، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب وہاں پولیس اور رینجرز پہنچی تو یہ چیزیں ختم ہوئیں اور وہ بازار دوبارہ کھلے ہیں. دیکھیں بڑی آسانی سے اس وقت چل گیا کہ جی ٹائر چل گئے، یہ بند وہ بند وہ بند، لیکن 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر وہ بازاریں جن کو یہ زبردستی بند کرانا چاہتے تھے وہ کل ہی کھل گئی تھی. آج بھی انہوں نے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ان کا حق ہے، سمجھتے ہیں کہ ان کا کارکن اگر مارا گیا ہے تو اس پر وہ بالکل پروٹیسٹ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ اب بہت تھک چکے ہیں اور بہت انہوں نے نقصانات اٹھا لیے ہیں. اب یہ حرکتیں کر کے آپ ان کو خوفزدہ کر کے ڈرا کے دھمکا کے ان کا کاروبار بند نہیں کرا سکتے ہیں، شہر کو مفلوج نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کوشش ہوئی تھی، پولیس اور رینجرز آئی. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا شہر ہے، ہر گلی کے کونے پر تو پولیس اور رینجرز کا سپاہی نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن اگر کہیں سے اس طرح کی اطلاعات آئیں کہ کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں تو وہاں فوری طور پر کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ اب وہ تو جو لوگ تھے، آپ نے خود ٹی وی پہ چلایا، کسی نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، کسی نے ماسک لگایا ہوا تھا، تو وہ ٹائر جلا کے فرار ہو گئے وہاں سے، وہ موجود نہیں تھے، لیکن ان کی تلاش جاری ہے. ہاں اس کو پہلے سے بہت پہلے جی خبر بنا جس کے تحت یہ نفرت